بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے اور آج ہم انشاءاللہ ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ اور کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے اور قوم اس کے سامنے بالکل ششدر رہ جاتی ہے، ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھار اس سچویشن سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے ایک بھیڑ کی صورت میں ہیں، ایک ہجوم کی صورت میں، جس کے ارد گرد بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے سانحے ہو رہے ہیں، کہ جس کو دیکھتے ہوئے قوم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بالکل تعجب میں ہے، حیرت میں ہے اور افسوس میں بھی ہے، بے چارگی بھی فیل کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑی اکثریت یہ ایسی ہے کہ جو بڑے بڑے واقعات کو دیکھتی ہے اور اس کے بالکل خالی ذہن دیکھتی ہے، مطلب ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں بن پا رہا اور وہ بالکل آنکھیں پھٹی پٹی نکال کے ان واقعات کو جیسے قوم دیکھتی رہتی ہے۔ ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ ایک اور تصویر اس طرح میرے ذہن میں بنتی ہے کہ جیسے قوم جو ہے، ہماری قوم جو ہے وہ عذاب زدہ ہے اور ایسا عذاب اس پہ نازل ہوا ہے کہ نہ اس سے نکلنے کا ان کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے، نہ سوچ سمجھ اس دوران ان کی کام کر رہی ہے، نہ بھاگنے کے لیے ان کے پاؤں میں کوئی سکت موجود ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے یہ۔ تو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کے لیے، ان کو بھاگنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور کوڑا برسے گا کہ کم از کم تمہاری یہ سچویشن کیوں بن گئی ہے، میں تم پر عذاب نازل کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے سانحات ہو رہے ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ سوچنے لگ جاؤ، سمجھنے لگ جاؤ۔ اور تمہارا یہ عجیب حال ہے کہ میں کوئی سانحہ نازل کرتا ہوں کہ تم اس پہ سوچو تو تم اس پر مزید حیرت میں اور مزید بے دماغی میں گم ہو جاتے ہو اور تم اس کو تماشا بناتے ہو۔ بڑے بڑے سانحات کے خلاف تمہارے قوم کے پاس جو ایک ہی صورت ہے، یا میمز ہے یا کچھ ایسی تقریریں ہیں جو 2 دن کے بعد یا ایک دفعہ سو جانے کے بعد مطلب وہ اس کے سارے آثار، سارے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ ایسے کبھی کبھار لگتا ہے۔ ابھی ایک ہی شعبے کو جیسے لے لیں، جیسے ایک ہی شعبہ یا ایک ہی موضوع کو لے لیں، جنسیت کا موضوع۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا، ایک زمانے سے، ایک عرصے سے کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ اس معاملے میں، اس دائرے میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ رونما نہ ہوا ہو۔ میرے ذہن میں ویسی ایک مطلب جیسے فہرست ابھی ذہن میں چل رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور بھی بے شمار ہوں گے جو اخبارات اور خبروں کا ایسے واقعات جو ہے حصہ بن چکے ہوں گے، لیکن مجھے ظاہر ہے جو یاد ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے قصور کا زینب ریپ والا واقعہ ہوا تھا، بڑا واقعہ تھا، اور اس کے بعد قصور کا ایک اور واقعہ تھا کہ سینکڑوں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور ان کی ویڈیوز بنی، تو ایک وہ واقعہ بڑا واقعہ تھا۔ ایک اور واقعہ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک والدہ کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے ان کا، وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ حالیہ واقعات میں جیسے دیکھ لیں کہ بہاولپور کا جو سکینڈل ہے، بہاولپور میں اسلامک یونیورسٹی کا جو بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ جنسیت کے موضوع پر، اس معاشرے کی حالت پر اور ان کی غفلت پر، ہماری قوم کی غفلت پر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ 30,000 لوگوں کے قریب، 30,000 لوگوں نے تقریباً جنسیت کی تبدیلی کا پورا واقعہ بھی رونما ہوا، مطلب بالکل خاموشی کے ساتھ وہ ایکٹ بھی پاس ہوا، قانون بھی بن گیا۔ ایک عرصے، ایک زمانے کے بعد پھر سب کو خبر ملی کہ اچھا ایسا واقعہ ہوا بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے جوائے لینڈ کے نام سے ایک فلم بنی، اس پر پورا ماحول بنا رہا، پھر کچھ ایسے لوگ، ایسے سیلیبریٹیز جو اپنے عجیب و غریب خیالات کے ساتھ بالکل ایکٹیو ہیں اور بالکل مطمئن ایکٹیو ہیں، اور قوم جو ہے وہ بھی انہیں بس سن رہی ہے، اور جیسے اس کے بعد کچھ سوچا نہیں جا رہا کہ معاملے کا حل کیا نکالیں گے، کوئی منصوبہ بنائیں گے کیا، قوم کو اسی طرح ہی چھوڑنا ہے۔ حازم بنگوار کے نام سے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، غالباً کراچی کے ہیں، تو ان کے جو مطلب بالکل کنٹروورشل قسم کے ان کی تصویریں، ان کے خیالات، ان کے ٹویٹس وہ بالکل سامنے آتے ہیں، قوم بالکل اس کو میمز کا حصہ بناتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سنجیدہ کوشش کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے یا پوتے وغیرہ کچھ ہیں، تو وہ ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کے بالکل عجیب و غریب، یعنی ٹرانسجنڈرزم کے معاملے میں، ہوموسیکشولیٹی کے معاملے میں وہ بالکل بولڈ انداز سے بات کرتے ہیں اس معاشرے میں، اور کوئی مطلب اس کو پرواہ نہیں ہے، لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ تو ابھی حالیہ قصہ جو ہے وہ ہوا ہے، ایک بہت حالیہ رپورٹ آئی ہے بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے حوالے سے، تو وہ بھی مطلب آنکھیں کھولنے والی رپورٹ ہے۔ مدارس سے واقعات سامنے آتے ہیں، تو مدارس میں واقع ہو جاتا ہے تو اکثر تو علماء اس پہ پہلے خاموش ہوتے ہیں کہ کیونکہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، تو اپنے گھر کی خرابی پر کون بولتا ہے، تو مدارس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، علی سیٹھی جو ہیں، وہ نجم سیٹھی کا بیٹا، ان کی شادی کا بعد میں انکار کر دیا، شاید وہ خبر درست نہیں ہے، لیکن خبر درست ہو نہ ہو، لیکن قوم کا ریئیکشن تو بہرحال سچا ہے نا، کہ قوم نے اس خبر کو جس طرح لیا، جس طرح ماحول بنا،
جس طرح یعنی لوگوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ ایسے اگر واقعہ ایک بڑا معروف آدمی بھی یہ کام کر لے تو قوم کا ریئیکشن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کم از کم وہ ریئیکشن تو سچا ہے نا۔ تو وہ واقعہ ہوا۔ ایک واقعہ جیسے یہ ہوا کہ خواتین کے لیے مخصوص یونیورسٹیوں میں ان مردوں نے بھی داخلہ لیا یا ان مردوں کو بھی داخلہ لینے کی اجازت تھی جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کر کے خود کو عورت کہلوایا تھا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت۔ تو یہ سارے واقعات آپ دیکھ لیں، وہ امریکن قونصل خانے کا کبھی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ ہم جنسیت کے فروغ کے لیے ہم کام کریں گے۔ یہ سارے واقعات جیسے ہمیں پتہ دیتے ہیں، میں نے غالباً 10-12 واقعات آپ کے سامنے گنوا دیے۔ تو اتنے بڑے بڑے واقعات اس قوم کے سامنے ہو رہے ہیں، صرف ایک موضوع اور اس میں بھی صرف ایک دائرے میں یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہوں گے جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، جو خبروں کا حصہ ہی وہ واقعات نہیں بنے ہوں گے ابھی تک۔ تو اور جیسے بالفرض بیرونی قوتیں جو ہیں، این جی اوز جو ہیں، وہ جس طرح ان کے کام کا اندازہ ہے کہ خفیہ انداز سے سارا کام ان کا ہو جاتا ہے، لابینگ کرتے ہیں، تو ایسے تو بے شمار چیزیں ہوں گی جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون کتنا سرمایہ کن کن شعبوں میں خرچ کر رہا ہے، اور کہاں کہاں جو ہے وہ کلچرل اور سویلائزیشنل جو ہے کالونیلزم کا پورا بازار گرم ہے، کہاں کہاں ہمارے خلاف تہذیبی جارحیت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سینکڑوں واقعات ہوں گے۔ ابھی جو میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ جنسیت کا ایک دائرہ ہے، ہم جنس پرستی کا فروغ۔ ہم جنس پرستی جیسے جنسیت کے بڑے موضوع کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں ان میں سے ظاہر ہے ہم جنسیت بھی ہے، ہم جنس پرستی بھی ہے، جس کو بیرونی قوتیں جو ہے اس کو سرمایہ فراہم کرتی ہیں، این جی اوز یہاں اس پہ کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے مسلمان بھائی ہی اس کے وہ ہیں، مطلب بنیادی طور پر کارکنان ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں نے آج اسی موضوع پر انشاءاللہ آگے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کچھ 2-3 دنوں سے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ پڑھا، کچھ نہ کچھ سنا، کچھ لیکچر سنے، کچھ نہ کچھ سوچا، تو اس کے کچھ پوائنٹس بن گئے، غالباً 7-8 صفحات میں وہ صرف پوائنٹس بنے ہیں، مطلب اس کے میں نے پھر 4-5 بڑے بڑے حصے بنائے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو میں 1-2 حصوں پر بات ہوگی۔ تو جیسے ایک حصہ یہ بنایا ہے کہ مغرب کا تصور جنس اور صنف کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور جنس اور صنف کیا ہے، تو ان دو کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک بہت اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، جس کو خواجہ سرا اور خنسا جس کو کہتے ہیں خنسا کمیونٹی ہے، اس میں بھی خیر فرق ہم بعد میں کریں گے، اس میں بھی فرق موجود ہے، لیکن اسلام میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے یا خنسا کمیونٹی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، واقعی حقوق کیا ہیں، تو یا ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ ابھی جو ہو رہا ہے وہ کیا اسلام کے مطابق ہے بھی یا نہیں، کسی وقت ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ایک میں نے موضوع یہ بنایا ہے جس کے تحت بھی کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو لوگ خواجہ سرا کا نام استعمال کر کے اور خنسا کا نام استعمال کر کے جو لوگ یہاں ہوموسیکشولیٹی پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، ان کے بنیادی پوائنٹس کیا ہیں، ان کے بنیادی اعتراضات کیا ہیں، یعنی ہم جیسے لوگوں پر جو ہوموسیکشولیٹی کے خلاف ہیں، ہم جیسے لوگوں پر ان کے اعتراضات بنیادی طور پر کیا ہیں، ان اعتراضات کو بھی انشاءاللہ کسی وقت دیکھیں گے، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ ایک جیسے اس کے علاوہ موضوع یہ ہے کہ مغرب کا جو تصور جینڈر ہے، اس کا ہمارے معاشرے پر، ہمارے فیملی سسٹم پر کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ہم نے اس پوری ایکٹیویٹی کو جو این جی اوز نے یہاں برپا کر رکھی ہے، اس کو اسی طرح ہی غفلت کے ساتھ ہم دیکھتے رہے تو آگے ہمارے معاشرے کی شکل کیا ہوگی، آگے ہمارے خاندانی نظام کی شکل کیا ہوگی، آگے ہمارے اخلاق کی شکل کیا بنے گی، ہمارے اخلاقیات کی کیا حالت ہو جائے گی، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب جو سر دست ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا اور اسلام کا تصور جنس اور صنف کیا ہے، جنس بمانی سیکس اور اسی طرح صنف بمانی جینڈر، تو ہم آگے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی این جی اوز کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ مسلم سوسائٹی ہے اور کھل کر ہوموسیکشولیٹی کے لیے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، تو خنسا کے حقوق کے نام سے، خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام سے یہ پورا ہوموسیکشولیٹی کا جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے، اور اسی کے تحت اس کو کامیابی اور تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے مسلسل۔ اس میں یہ عجیب سا مسئلہ ہے کہ جیسے ہم نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو بھی کوئی بندہ پڑھے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں مکس کی ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کلیئر کٹ ہوموسیکشولیٹی کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے، لیکن جب آپ اس ہوموسیکشولیٹی کی وکیلوں کے ساتھ بات کریں گے تو سیدھا وہ خنسا کو نکالیں گے یا خواجہ سراؤں کو نکالیں گے کہ ہم تو صرف ان کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ مسئلہ ہے جو قوم کے ساتھ تقریباً 76 سالوں سے مسلسل ہو رہا ہے کہ چیز کو ایک خاص اسلامی پیکنگ یعنی اسلامی ٹچ دو
اور اندر اس کا جو بھی خراب ہو، جیسے بھی غیر اسلامی اسلامی کوئی فرق نہیں پڑتا، حالات جیسے بھی ہوں، مفادات جس کے ساتھ بھی وابستہ ہوں، وہی کام اندر کرنا ہے۔ یعنی وہ جو اسلامی شناخت سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو دور لے کے جانے والی بات ہے، وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ سامنے پیکنگ جو ہے وہ اسلامی ناموں سے ہے، اسلامی طرز پہ ہے، اندر جو ہے وہ بیچاری قوم بھی ذرا وہ ہے، اس کے نمائندے بھی جاہل، یا اس کے نمائندے بھی جو ہے وہ بالکل بے پرواہ غفلت میں، اپنے کرپشن میں، اپنے مفادات میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ ظاہراً دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تو اسلامی لیبل لگا ہوا ہے، تو اندر اس نے پڑھنا کیا ہے، اندر اس کا جائزہ کیا لینا ہے، تو بس وہ چیز چل پڑتی ہے۔ تو خواجہ سراؤں کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، خنسا کا نام استعمال کر کے، خواجہ سراؤں کا نام استعمال کر کے، اور پھر کچھ ایموشنل قسم کے نعرے لگا کر، تو وہ نیچے جو ہوتا ہے اس کی تفصیلات میں ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری ہومو سیکشولیٹی ہوتی ہے۔ تقریباً ہر شعبے میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری بڑی ذمہ داری ایک یہ بنتی ہے کہ ایسی جو بھی چیز ہو کہ جس کا لبادہ اسلامی ہے، اور اندر جو ہے وہ سارا مکس ہے، سارا وہ مفاد پرستانہ، سیکولر، لبرل، وہ ویسٹرن چیزیں، جتنا بھی گند ہے اس میں اندر بھر دیا ہوتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ بنتی ہے کہ ان میں قوم کو بھی سکھائیں اور اس میں تفریق کر دیں، قوم کو بتا دیں کہ یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے۔ قوم کو جس طرح شناخت کے معاملے میں کنفیوز رکھا گیا ہے، اور اس کی شناخت کو بالکل مطلب جیسے الجھایا گیا ہے، اس کو ہر چیز کے معاملے میں اس شناخت کو بالکل واضح اور ممتاز ایک دوسرے سے رکھنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں قابل قبول ہے، یہ چیز اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اس طرح کی کنفیوژن کو مٹانا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مغرب کا تصور جنس صنف کیا ہے، اور اس کے بعد اسلام کا تصور جنس اور صنف کیا ہے۔ وہ جس آدمی کو معلوم ہو جائے گا تو ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پڑھنے کے بعد وہ اس کو خود بخود امتیاز ہو جائے گا، وہ خود بخود معلوم کر لے گا کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے قانون اور آئین کے مطابق ہے یا نہیں، ان کو کلیئر معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم جاتے ہیں اس کی طرف کہ مغرب کا تصور جنس اور صنف کیا ہے۔ اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ مغرب کے ہاں، مغربی معاشرے میں سیکس دو ہی ہیں، یعنی ایک مرد اور ایک عورت۔ سیکس بمانے جنس، جس کو ہم جنس یہاں کہہ رہے ہیں، تو ان کے ہاں جنس دو ہی ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اور یہ جنس کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ انسانی جسم بتاتا ہے، میڈیکل کا شعبہ انہیں بتاتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے یہ بندہ سیکس کے کیٹیگری میں یا مرد کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا عورت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ تو ہوا سیکس کا۔ اور جینڈر، جس کو ہم صنف کہہ رہے ہیں، جینڈر بے شمار ہیں، LGBTQA پر پھر اس کے بعد بھی وہ فہرست پوری نہیں ہوئی تو پلس لگا دیا کہ آگے بھی کسی کی مرضی ہو سکتی ہے وہ اس میں کچھ اور ایڈ کر دے۔ تو جنس جو ہے وہ دو ہیں، یعنی مرد اور عورت۔ اور جنس بتاتا کون ہے؟ جنس بتاتا ہے میڈیکل کا شعبہ یا انسان کی ظاہری اعضاء، سارے اعضاء، انسان کا جسم بتاتا ہے کہ آپ سیکس کے لحاظ سے مرد ہیں یا عورت ہیں۔ لیکن جینڈر کون بتاتا ہے؟ جینڈر دو چیزیں بتاتی ہیں۔ مغرب کے ہاں جو جینڈر شروع، اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جینڈر معاشرہ بتاتا ہے، لیکن یہ معاشرے کا حق ہے نہیں، اصل میں انسانی نفسیات ہی یا انسانی مزاج ہی اس کو بتائے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی طور پر جینڈر سے مراد صنف ہے۔ تو صنف بے شمار ہیں۔ تو ایک تو ان کا پوائنٹ، ان کے تصور جنس اور صنف میں یہ ہے کہ جنس دو ہی ہیں، مرد اور عورت، اور صنف بے شمار ہیں۔ سیکس کا تو ہم نے جیسے معلوم کر لیا نا کہ ظاہری جسم جو ہے، اس کے اعضاء جو ہے، اس سے تعین ہو جاتا ہے، میڈیکل کا شعبہ تعین کر لیتا ہے کہ اس آدمی یا اس فرد کا جو ہے وہ سیکس کیا ہے، سیکس سے مراد اس کے جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جینڈر کا تعین کون کرتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ان کے ہاں جو فیمنسٹ تحریک میں شروع میں لٹریچر لکھا گیا ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جینڈر کا تعین جو ہے وہ اصل میں تو معاشرہ کرتا ہے۔ معاشرہ کسی کو بتاتا ہے کہ تم نے کیسے رویے اختیار کرنے ہیں، مردانہ رویے ہونے چاہیے یا زنانہ رویے ہونے چاہیے۔ تو اس قسم کے جو رویوں کا ہوتا ہے یا کون سے رول آپ نے ادا کرنے ہیں معاشرے میں، یہ ساری چیز ہے، یہ معاشرہ بتاتا ہے۔ تو معاشرہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جینڈر کیا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کے ہاں فرد کی آزادی پر بہت زیادہ زور ہے، یعنی وہ بالکل مادر پدر آزادی، ہر اخلاق سے، ہر اخلاق تو کیا مطلب کوئی وحی کی بنیاد پر اخلاق نہیں، بلکہ معاشرے کی اکثریت جو کچھ کہہ رہی ہے اس سے بھی انسان آزاد ہے، یعنی معاشرے کے مقابلے میں بھی انسان کی آزادی بہت بڑی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان آزاد ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ اس کا جینڈر خود کیا ہے۔ معاشرہ اس کو نہیں بتائے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہے، بلکہ فرد خود اپنی نفسیات اور اپنے مزاج کو دیکھ کر معلوم کرے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ یعنی ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فرد کے اعضاء، اس کی جسمانی لحاظ سے میڈیکلی وہ بندہ مرد ہے، لیکن اس کی نفسیات میں کوئی خلل ہے، یا وہ حد سے زیادہ سرکش ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے وہ ہوں تو اعضاء کے لحاظ سے مرد، لیکن میں خود کو عورت کہلواؤں گا کیونکہ مطلب مجھے عورت کی فیلنگ آ رہی ہے یا مجھے عورت کا رول زیادہ پسند ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ تو بنیادی طور پر ایک نفسیاتی خلل ہونا چاہیے تھا۔
لیکن 2013 میں غالباً 2013 میں وہاں کی نفسیات نے بھی اس کو اپنے شعبے سے نکال دیا کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، فرد اس معاملے میں آزاد ہے، معاشرے کو یہ تعین نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، بس ٹھیک ہے فرد نے خود جو کچھ بتا دیا وہی ٹھیک ہے، یعنی فرد اگر مردانہ اعضاء کے ساتھ ہے اور وہ یہ بتا دے کہ میں عورت ہوں تو اس کی یہ بات مان لینی چاہیے اور اس کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو عورتوں کو ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر فرد جو ہے وہ مطلب اگر ایک عورت ہے اور وہ کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو ملتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کریں تو وہ ہمیشہ کے لیے آگے رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی مرد آج یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں چونکہ عورت فیل کر رہی ہوں لہٰذا جو ہے وہ میں عورت ہوں، مجھے عورت والے حقوق چاہیے۔ کل کو یہ جو ہے کچھ اور خود کو فیل کرنے لگتی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے وہ والے حقوق چاہیے لہٰذا میں وہ فیل کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے نفسیات کا بھی جیسے ایک اصول ہے نا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ خارج کی عام تجرباتی دنیا میں وہ بات درست ہے یا غلط؟ اگر خارجی دنیا کے مطابق ہے تو آپ کی بات درست کہلائے گی، اگر خارجی دنیا کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی بات غلط کہلائے گی۔ بالفرض کوئی مردانہ اعضاء والا آدمی ہے اور وہ کہے کہ میں عورت ہوں تو اس کا اپنا جسم، اس کی خارجی دنیا سب کچھ اسے بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، مطلب مرد ہے، لیکن اس کی نفسیات میں ایک خلل سا پیدا ہو گیا جو خود کو سمجھتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں، تو لہٰذا اس بنیاد پہ تو اس کو وہ حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ جیسے بالفرض اگر فرض کیا ایک بندہ جو امریکہ کا رہنے والا ہے وہ کل سے یہ فیل کرنے لگ جائے کہ میں امریکہ کا صدر ہوں، تو لوگ یہی کہیں گے نہیں خارجی دنیا میں آپ کی بات بالکل بکواس ہے اور یہ کسی نفسیاتی خلل کی وجہ سے یا کسی بہت بڑی سرکشی کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یا تو آپ کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہے اور آپ اچھے برے ٹھیک غلط اس میں کوئی تمیز نہیں کر پاتے، چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے، چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، یا تو آپ کو یہ والا مسئلہ درپیش ہے یا تو پھر آپ بہت بڑے سرکش ہیں۔ تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ مطلب کوئی عام آدمی اٹھ کے کہے کہ میں صدر امریکہ ہوں، میں امریکہ کا صدر ہوں اور مجھے وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو امریکہ کے صدر کو ملنے چاہیے، تو اس کو تو سیدھا پاگل خانے میں بھیج دیا جائے گا نا، کیونکہ ان کی یہ بات خارجی دنیا میں بالکل غلط ہے۔ وہ ان کا ایک نفسیاتی حالت ہو سکتی ہے، ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نفسیاتی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو صدر مملکت سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ ہے کچھ بھی نہیں، تو وہ خود کو صدر مملکت سمجھ رہا ہے اور ان کے وہی حقوق مانگ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ان کو نہ وہ حقوق ملتے ہیں نہ وہ صدارت والی کرسی ملتی ہے۔ ان کو یا تو پاگل خانے میں بھیج دیا جاتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ پاگل خانے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی سرکشی کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد ان کو کوڑے لگوائے جاتے ہیں، ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جینڈر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کا جینڈر اگر آپ کی بالکل خارجی دنیا میں نظر آنے والے اعضاء کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہیں یا ایک حد سے زیادہ سرکش آدمی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے ایک صورت میں آپ کا علاج ہوگا، دوسری صورت میں بھی آپ کا علاج ہی ہوگا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر اپنے جینڈر کے متعلق کوئی رائے دے یا کوئی فیصلہ کر لے تو وہ اس کا صرف انفرادی عمل ہے، یہ انفرادی نہیں ہے، اس کے اثرات اجتماعی ہوں گے اور بہت گہرے اجتماعی ہوں گے، بہت وسعت کے ساتھ اجتماعی ہوں گے، وہ اس کا انفرادی عمل بالکل نہیں کہلائے گا۔ اگر کسی مرد نے یہ کہہ دیا کہ میں عورت خود کو فیل کر رہا ہوں لہٰذا مجھے عورت کے حقوق دیے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے معاشرے سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ میرے وہ فرائض ادا کریں جو عورت کی حیثیت سے میرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورے معاشرے سے آپ عورت والے حقوق مانگ رہے ہیں، پورے معاشرے کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ میرے معاملے میں وہ سارے فرائض ادا کریں جو آپ عورت کے معاملے میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے مطلب فرد کا معاملہ نہیں ہوا، پورا معاشرہ اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے تصور جنس اور صنف پر بھی بات کر لیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام نے دو ہی جنس بتائے ہیں اور دو ہی صنف ہے، اور وہی دو ہی صنف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنس جو ہے وہ دو ہیں تو صنف بہت زیادہ ہیں، جو دو جنس ہے وہی دو صنف ہیں، اور جنس اور صنف میں وہ تفریق بھی نہیں ہے جو ویسٹرن ہے۔ اسلام میں، اسلامی معاشرتوں میں، اسلامی علوم میں جنس اور صنف تقریباً مترادف کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا جنس اور صنف پھر کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں، یعنی ایک مرد اور ایک عورت۔ اچھا، اس میں ایک سوال بنیادی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اعضاء جو ہیں، جن کی جسمانی ساخت جو ہے وہ بہت مطلب کنفیوزنگ ہوتی ہے، جن کا معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی ان کو مرد کی کیٹیگری میں ڈالیں یا عورت کی کیٹیگری میں ڈالیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے کوئی تیسری جنس یا تیسری صنف تخلیق نہیں کی جاتی، ان کے بارے میں تعین جنس ہوتا ہے۔ تعین جنس کا سے مراد یہ ہے کہ میڈیکل والے، وہاں اس شعبے کے اہل علم جو ہیں وہ ان کے جسم کا تعین کرتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ عورت کی طرف زیادہ ہے یا مرد کی طرف زیادہ ہے، اور اسی بنیاد پر، اور ابھی تو ظاہر ہے میڈیکل کے شعبے نے بہت زیادہ ترقی کی، تو ایسی بہت ساری سرجریز ہوتی ہیں جن میں بہت آسانی سے مکمل تعین ہو جاتا ہے۔
تو یہ تعین 2 وقتوں پہ ہوتا ہے، جیسے بچپن میں ہوتا ہے، والدین کرتے ہیں، جیسے سب کے والدین ہی تعین کرتے ہیں، ڈاکٹرز تعین کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، اور ابھی تو رجسٹریشن بھی ادھر ہی کر دیتے ہیں مرد یا عورت کی حیثیت سے۔ تو ایک تعین تو ایسے بچوں کا جن کے اعضاء میں ابہام ہے، ایک تعین تو اس وقت ہو جاتا ہے جس وقت وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے وقت جو تعین کیا، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب بلوغت کا زمانہ آ گیا تو اعضاء نے اپنی اصل شکل دکھانا شروع کر دی، یعنی وہ یا عورتوں کی طرف زیادہ اعضاء زیادہ تر عورتوں کی طرف ہو گئے یا مردوں کی طرف ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ایک دوسری دفعہ تعین جو ہوتا ہے وہ بلوغت کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، کہ بلوغت کے زمانے میں وہ فرد جو ہے جس کے اعضاء وہ ہے، جس کے اعضاء میں ابہام ہے، جس کے اعضاء مکس ہیں، جس کے اعضاء میں مرد اور عورتیں کے دونوں اعضاء، دونوں جسمانی ساختیں موجود ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں۔ تو اچھا، اس میں جو غالب حصہ جس طرف ہوگا اسی میں اس کیٹیگری میں اس کو مطلب رکھ دیا جائے گا، یعنی اگر جس کے اعضاء یا جس کے جسمانی ساخت کا غالب حصہ مردوں والا ہے تو اس کو مردوں میں رکھا جائے گا، یا جس کے اعضاء کا غالب حصہ عورتوں والا ہے تو اس کو عورت کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ تو جن لوگوں کے اعضاء میں اس طرح کا اشتباہ ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، انہی کو کہا جاتا ہے خنثی، اور ایک ہوتا ہے خنثی واضح اور ایک ہوتا ہے خنثی مشکل۔ خنثی واضح یہ ہوتا ہے کہ جن کے اعضاء میں ابہام تو موجود ہے، لیکن اس سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ ابہام کے باوجود ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فلاں سیکس کی طرف یا فلاں جو ہے وہ جنس کی طرف زیادہ ہے، تو آسانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھا، اس کے اب ابہام تو موجود ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو، جیسے اس کے سارے مطلب پوری ساخت ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ مشابہ ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مردوں میں رکھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں خنثی مرد۔ پھر ایک وہ جو ایسا خنثی جس کے اعضاء میں بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خنثی عورت، صحیح ہے، یا مطلب اس کیٹیگری میں ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، جو بہت زیادہ مطلب جن کے اعضاء میں یہ بھی بڑا مشکل فیصلہ، مطلب ان کا جیسے بالکل فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کو کس کیٹیگری میں رکھ لیں۔ لیکن میڈیکل کے شعبے نے جس قدر ترقی کی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ تعین بھی اتنا مشکل نہیں رہا ہوگا، اور ایسے خنثی مشکل والے تو بہت ہی خال پیدا ہوتے ہیں۔ انٹرسیکس تو ظاہر ہے بعض رپورٹس کے مطابق 1.7 ہیں دنیا کی آبادی میں جو انٹرسیکس ہیں، لیکن ان میں سے انٹرسیکس کا بھی ایک بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خنثی مشکل۔ لیکن ابھی میڈیکل کے شعبے نے جتنی ترقی کی ہے تو ان کا بھی تعین، جنس کا تعین آسانی سے ہو سکتا ہے یا سرجریز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور ان کو کسی ایک کیٹیگری میں آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ تو 2 ہی بنیادی کیٹیگری ہیں، مرد اور عورت کی کیٹیگری۔ جو تیسری جنس پیدا ہوتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا انٹرسیکس، تو وہ بھی بنیادی طور پر ان کو ان میں سے ان کیٹیگریز میں سے ایک میں رکھنا پڑتا ہے، ان کی جسمانی ساخت کے مطابق، ان کے انر فیلنگ کے مطابق نہیں، ان کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے مطابق ان 2 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ پھر ادھر مستقل ہی رہیں گے۔ مطلب جب تعین مکمل ہو جائے، اچھی طرح مکمل ہو جائے، بلوغت کے بعد بھی مکمل ہو جائے، بچپن میں بھی تعین ہو جائے، پھر بلوغت کے زمانے میں تعین ہو جائے، تو اس کے بعد ان کو ایک ہی کیٹیگری میں، یعنی یا مردوں میں یا عورتوں میں شامل کیا جائے گا، اور آگے ان کو ہمیشہ اسی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور پھر اسی بنیاد پر ان کے حقوق ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ان کے حوالے سے احکام لگتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا تعین یہ ہوا ہے کہ یہ مرد ہے تو ان کو مردوں کے تمام حقوق حاصل ہیں، وہ لوگ شادی بھی کر سکتے ہیں، مرد کی حیثیت سے شادی کریں گے، عورت کو مہر دیں گے، صحیح ہے، مرد کی حیثیت سے طلاق کا ان کو اختیار ہوگا، یہ ساری چیزیں جو مرد کے مطابق وراثت میں ان کا حصہ ہوگا، مردوں کی وہ ایکٹیویٹیز کرے گا، گھر کا وہ سربراہ ہوگا، گھر میں وہ قوام ہوگا، یعنی مردوں کے جتنے بھی حقوق ہیں جنس کے تعین کے بعد اگر وہ مرد کہلایا تو ان کو وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جنس کے تعین کے بعد ان کو عورت کی کیٹیگری میں رکھا گیا، یعنی ان کے اعضاء جو ہے، ان کی جسمانی ساخت جو ہے وہ عورتوں کے زیادہ مطابق ہے، اور اس کے بعد ان کو عورتوں کی کیٹیگری میں رکھا گیا، تو عورتوں کے سارے حقوق ان کے حاصل ہوں گے، یعنی وراثت کے، یعنی ہر چیز کے ان کو حقوق حاصل ہوں گے، جو عورت کو عام معاشرے میں حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ سارے حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ لیکن چلے، حقوق کا جو حصہ ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس پر ہماری کسی وقت تفصیل سے بات ہوگی۔ اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں خواجہ سرا کہتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کا بنیادی طور پر تصور یہ ہے کہ جو بادشاہت کے زمانوں میں ایسے مردوں کو جو جسمانی لحاظ سے ظاہر مرد ہیں، قوتوں کے لحاظ سے، جسمانی قوتوں کے لحاظ سے مرد تھے، تو ان کو نامرد بنا دیا جاتا تھا، جس کو ہمارے عام زبان میں خصی بھی کہتے ہیں، تو اس کو یونک بھی کہتے ہیں، انگلش میں غالباً یونک۔
انہی کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. اور خواجہ سرا جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی وہ جتنی جنسی صلاحیت ہے وہ تو ختم کر دی گئی، لیکن وہ بنیادی طور پر مرد ہوتے ہیں. یعنی تب بھی تعین تو یہی ہوگا نا، اگر اس کے بعد بھی کوئی تعین کرنے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے ان میں تو عورت کی ایک بھی خوبی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اصل میں مرد تھے جن کو نامرد بنا دیا گیا ہے. تو لہٰذا ان کی بھی کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہوتی، وہ بھی بنیادی طور پر مرد ہی ہوتے ہیں. تو ہماری جو بات ہوئی اس کے مطلب اگر مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں تیسری جنس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں دو ہی جنس اور دو ہی صنف ہے، یعنی مرد اور عورت. تو یہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی جو ہے وہ مرد ہے لیکن وہ کہے کہ میں انر فیلنگ میری یہ ہے کہ میں عورت ہوں لہٰذا مجھے عورت کے حقوق دیے جائیں گے. فیلنگز کی بنیاد پر اسلام میں تعین جنس نہیں ہوتا، اعضاء کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جسمانی ساخت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر جن میں مسئلہ بھی ہے، جن میں مسئلہ نہیں ہے اور وہ کلیئر ہیں وہ تو الگ ہے نا، وہ تو دو کیٹیگریز ہیں، مرد اور عورت، ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو دو ہی کیٹیگریز ہیں. لیکن جن کے اعضاء میں ابہام بھی موجود ہے، یعنی جو خنثی ہیں یا جو خواجہ سرا ہیں، ان کے لیے بھی اسلام کوئی تیسری کیٹیگری نہیں نکالتا، کوئی تیسری جنس نہیں نکالتا. دو ہی جنس ہیں، ان میں سے کسی ایک خانے میں ان کو رکھنا ہوگا ان کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر، اور اسی کی بنیاد پر ان کو پھر وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو اس کیٹیگری کے اور عام لوگوں یعنی ٹھیک عام لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مردانہ اعضاء کے ساتھ پیدا ہوا ہے، مردانہ اعضاء ہیں اس کے سارے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندرونی طور پر یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو ان کے عورت کے حقوق دیے جائیں یا ان کو عورت کی حیثیت سے ان کے جنس کا تعین کیا جائے. ایسا بالکل ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ایسا بالفرض کسی میں ایسا مسئلہ ہو بھی کہ وہ کچھ اور فیل کر رہا ہے تو ایسے بے شمار نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی فیل کر رہا ہے کہ وہ کوئی فلاں والا جانور ہے، کوئی فیل کر رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، کوئی فیل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے فرشتے باتیں کرتے ہیں. کچھ بھی نفسیاتی بے شمار قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ مختلف چیزیں فیل کر سکتے ہیں. تو اسلام ایسے لوگوں کا جو جسمانی لحاظ سے ہیں، جیسے بالفرض مرد اور عورت خود کو فیل کر رہے ہیں، تو اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ ان کو نفسیات دانوں کے پاس لے جائیں، ان کا علاج کیا جائے، اگر وہ سرکش ہیں تو ان کی تادیب کی جائے. تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی سے بالکل نہیں بچ سکتا جو انر فیلنگز کی بنیاد پر لوگوں کو تعین جنس کا اور اپنے جنس کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتے. تو اس کی تو اسلام میں ظاہر ہے ہوموسیکشولیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انر فیلنگز یا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئیڈینٹی جب بھی ہوگی تو ان لوگوں کی ہوگی جن کے ساخت میں، جن کی جسم میں کوئی ابہام موجود ہے، اور ان کا بھی تعین ہوگا، تبدیلی نہیں ہوگی. تعین ہوگا اور تعین کے تحت کسی ایک کیٹیگری میں رکھا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ پھر اسی کیٹیگری میں ہوگا. ایسے نہیں. یہ جو ہم جنس پرستی کے لیے جو پوری لابی ایکٹیو ہے، یہ مسلسل ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ہم تو اصل میں خواجہ سراؤں اور خنثی کمیونٹی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. مطلب یہ ظاہر میں لبادہ ان کا اوڑے ہوئے ہیں اور ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اندر میں وہ ساری ہم جنس پرستی ہے. ورنہ خنثی کمیونٹی اور خواجہ سرا کمیونٹی کے اسلام نے جتنے حقوق دیے، معاشرے کی میں بات نہیں کر رہا، معاشرے میں ان کی حالت بہت ابتر ہے، اور مذہبی طبقوں کو سامنے آنا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کو، جو اصل خواجہ سرا کی میں بات کر رہا ہوں، اصل خواجہ سراؤں اور خنثی کمیونٹی کے مکمل حقوق ہیں. ان کا معاشرے میں کوئی وہ تھرڈ گریڈ کوئی کمیونٹی نہیں ہے، وہ معاشرے کی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جو بہت نچلے پس درجے کی ہے. اسلامی معاشروں نے کبھی بھی یہ امتیاز نہیں کیا. اسلامی معاشروں میں خواجہ سرا جو ہے یا خصوصاً خنثی جو ہے ان کو گھروں میں، خاندانوں میں پالا جاتا تھا. خواجہ سرا تو زیادہ درباروں سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، تو ان پر وہ درباروں کا ظلم جو ہے وہ الگ ہے کہ ان کو مطلب نامرد بنا دیا جاتا تھا درباروں میں خدمات انجام یا خواتین کے ہاں خدمات انجام دینے کے لیے. اسلام خواجہ سراؤں کو اور اسلام خنثی کمیونٹی کے جو حقوق دیتا ہے، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات بھی کریں گے. تو وہ ان کو کوئی تفریق ان میں نہیں کرتا. وہ یعنی جن کا تعین ہو جاتا ہے مرد کی حیثیت سے، تو ایک عام مرد میں اور ایک خنثی مرد میں کوئی تفریق نہیں ہوتا حقوق اور فرائض کے معاملے میں. اسی طرح ایک عام عورت میں اور جو خنثی عورت ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا حقوق کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں. کسی بھی درجے میں شادی بیاہ ہے، علاج معالجہ ہے اور معاشرتی حقوق ہیں، سب ان کے برابر ہوتے ہیں. یعنی ان کو کوئی تیسری کیٹیگری کی حیثیت سے بھی اسلام حقوق نہیں دیتا، وہی ان دو مین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ان کو رکھتا ہے. تو بہرحال اسلام نے ان کو بہت، ہمارے معاشرے میں ان کو حقوق نہیں ملتے. ایسے لوگوں پر جو واقعی خواجہ سرا ہیں، واقعی خنثی ہیں، ان کے حقوق بھی نہیں ہیں، ان پر بہت ظلم بھی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اس میں تفریق کرنا بہت لازمی ہے کہ خنثی اور خواجہ سرا کمیونٹی کا نام استعمال کر کے جو ہم جنسیت کا فروغ ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. اور جو اصل کمیونٹی ہے یعنی خواجہ سرا اور خنثی کمیونٹی، اس کے باقاعدہ اس کے حقوق کے لیے مذہبی لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ کسی کے پاس
اور یعنی اس قسم کی شرارتیں کرنے کا کسی کے پاس نہ جواز ہو نہ موقع ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو اللہ حافظ، بہت شکریہ۔